سکتا ہے نظام خلافت راستہ سے، اور نظام خلافت راستہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہے جو انہیں اسلام سے خارج سمجھتی ہے۔ ہم اس بنیاد پہ میدان عمل میں بتاؤ ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سجاول کے مسلمانوں، آج شہداء کا خون بہتے بہتے انتہا ہو گئی، لیکن یاد رکھنا ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہداء کی خون کی برکت سے اس وقت کفر پہ دہشت طاری ہے، وہ پریشانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا ایک ولّا ناصر عباس کراچی میں بیٹھ کر کہتا ہے جو شیعہ کو کافر کہے اسے گولی مار دو۔ اس کے اس جملوں کے بعد اہل سنت کے قتل عام میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، کھلے عام گولیوں کی بات کرنے والے کو لگام کیوں نہیں دی جاتی؟ اہل سنت کے قتل عام کے سارے مقدمات اس کے خلاف درج ہونے چاہیے۔ اور میں ناصر عباس سے کہنا چاہتا ہوں بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ تم نے بڑی دیر سے کہا ہے کہ شیعہ کافر کہنے والے کو گولی مار دو، تمہاری گولیاں کم ہو گئی ہیں، شیعہ کافر کہنے والوں کے سینے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کافر 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 کوئی اگر یہ سمجھتا سمجھیے ہم یہ نعرہ لگا کر کوئی بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے، میں نے اس کی بات کا جواب دیا ہے۔ یہ سینے، زبانیں، دماغ، دل، وجود اس قدر ہو چکے ہیں، ہر چوک چوراہے پہ جسے چاہے تم گولی مار دو۔ ان خون کے قطرات سے صحابہ کے دشمن کو کافر کہنے والے انشاءاللہ اور بھی پیدا ہوں گے۔ اگلی بات توجہ، بات سمجھیے گا، کیا اس کے جواب میں ہمیں اہل سنت کو بیدار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی 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 بیدار رہو گے؟ بیدار رہو گے؟ ہم نے اس بیداری کو کیسے کرنا ہے؟ کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، یہ پیغام پہنچانا ہوگا ہر فرد تک، ہر شخص تک، ہر گھر تک، ہر دل تک پیغام پہنچانا ہوگا۔ دل میں رکھی سنیت کو بیدار کرنا ہوگا، اہل سنت کے تحفظ حقوق کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، ہر طبقے کے پاس جانا ہوگا، یہ پیغام دے کر دنیا کو جگانا ہوگا۔ ابھی دنیا کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم کہے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ یہ بیداری پیدا کرو گے؟ میں اس پورے جلسے کا خلاصہ دو لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ اس نظریے کو لے کر اپنے گھر جائیں گے، آپ اس پر محنت شروع کریں گے۔ میری پہلی بات سمجھنا، اصحاب رسول کے تذکرے اب ہر گھر میں ہونے چاہیے، ہوں گے ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر بازار میں، ہر دکان میں، ہر محفل میں تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو آج سے آپ نے عزم کرنا ہے، آپ نے جانے کے بعد یہ درد ہر جگہ پہنچانا ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ پیغمبر کی رحمت کی تصویر ہے، صحابہ محمد کریم کی سیرت کا نقش ہے، صحابہ حضور کے کردار کی جھلک ہے، صحابہ پیغمبر کی ذات کی ترجمانی ہے، صحابہ اسلام کی تصویر ہے، صحابہ اسلام کا تصور ہے، صحابہ اسلام کا نقش ہے، صحابہ اسلام کا عکس ہے، صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، صحابہ اسلام کا آغاز ہے، صحابہ اسلام کی اساس ہے، صحابہ قرآن کے اوراق ہے، صحابہ قرآن کی آیاتیں ہیں، صحابہ قرآن کا مفہوم ہے، صحابہ قرآن کی تشریح ہے، صحابہ ملت کی پہچان ہے، صحابہ پوری دنیا میں اسلام کا نقشہ ہے، صحابہ اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے، صحابہ اسلام
پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے. صحابہ پوری دنیا میں ذات رسول کی ترجمانی کرنے والی جماعت کا نام ہے جس کے تذکرے تورات میں ہیں, جس کے تذکرے زبور میں ہیں, جس کے تذکرے انجیل میں ہیں. دنیا داروں, تاجروں, مزدوروں, ملازموں, سمجھو تو صحیح, جنہیں قرآن نے سچا کہا, حدیث نے سچا کہا, تورات نے سچا کہا, زبور نے سچا کہا, انجیل نے سچا کہا. آج کوئی طبقہ, کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی فرقہ, کوئی فرد انہیں جھوٹا کہے, نعوذ باللہ گالی دے, تبرہ کرے, انہیں کافر کہے, کیا کہتے ہو؟ میں جواب میں اسے کیا کہوں؟ انداز یہی ہے نا کہ میں جواب میں صحابہ کو برا کہنے والے کو برا کہوں گا, گالی دینے والے کو جواب دوں گا, کافر کہنے والے کو کافر کہوں گا, منافق کہنے والے کو منافق کہوں گا. یہ انداز غیر آئینی نہیں ہے, یہ انداز غیر پارلیمانی نہیں ہے, یہ انداز جناب غیر مہذب نہیں ہے, یہ انداز معاشرے کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ انداز عین معاشرے کے مطابق ہے. اس کی زندہ مثال جیو نیوز کے اندر آنے والے جناب اس کے اندر آنے والے اس گستاخی کے خلاف نکلنے والے جلوس اس بات کی گواہی ہیں, بولنے والی زبانیں اس بات کی گواہی ہیں, پتلے جلانے والے لوگ اس بات کے گواہ ہیں, اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر احتجاج کیا. پتا چلا جب گستاخی ہو احتجاج کرنا چاہیے. احتجاج ہر آدمی کا بنیادی قانونی آئینی حق ہے. تم اگر اس گستاخی پہ بولو تم نے ایمانی کردار ادا کیا. کوئی شخص اگر پیغمبر کے صحابہ کو کہے نعوذ باللہ یہ ناکام تھے, کوئی یہ کہے نعوذ باللہ یہ شرابی تھے, کوئی یہ کہے پیغمبر کے بعد یہ دین اسلام سے ہٹ گئے تھے, بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے. آپ سے کہتا ہوں آپ کریا پھیلیے, صحابہ کی شان بیان کریں گے, اہمیت بیان کریں گے. جس کو نہیں معلوم وہ دوسرے سے سیکھے, یہ پیغام تبلیغ عام کرے. ہر جگہ پہ وہ گھر ہو, بازار ہو, دکان ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, شادی ہو, غمی ہو, میت ہو, جناب غصے کی جگہ ہو, پیار کی جگہ ہو, کوئی مقام ہو, کوئی جگہ ہو, آپ نے آج سے یہ نصب العین بنا لینا ہے. آپ نے صحابہ کی شان کیا کرنی ہے؟ کرو گے بابا, کرو گے؟ بڑی صبح کا وقت ہے, وعدہ بڑا سوچ کے کرنا. کرو گے؟ یہ عظمت بیان کرنے کے بعد اس شخص سے پوچھو گے جس کے سامنے آپ نے صحابہ کی شان بیان کی ہے, اسے کہو گے بتاؤ ان صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرنے والا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ سوال کریں گے. توجہ آپ سوال کریں گے. آپ کا سوال ہوگا, اس کا جواب ہوگا, جو اس کا جواب ہوگا وہی مزاج حق نواز ہوگا. اب ایک جماعت نہیں کہے گی, ایک قوم نہیں کہے گی, ایک علاقہ نہیں کہے گا, ایک شہر نہیں کہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے 25 مئی سے میں نے کراچی سے ایک سفر شروع کیا تھا. 22 جون تک ملک کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے آخری کونے طور غر تک میں نے جا کر یہ پیغام پہنچایا ہے. ملک کے اندر سنی انقلاب کے لیے ہم نے یہ بنیاد رکھ دی ہے. اہل سنت کی بیداری کے لیے یہ کوشش اور کاوش کرتی ہے. ہر گھر میں یہ سوال اٹھ رہا ہے, ہر چوک پہ یہ سوال آ رہا ہے, بازار میں یہ سوال آ رہا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ بحث چھڑ چکی ہے, محکمہ کے اندر یہ بات آ چکی ہے. ہر طبقہ اس بات کو لے کر چل رہا ہے کہ صحابہ کون تھے, کیا تھے, ان کا مخالف کون ہے. ہر طبقہ پکار رہا ہے جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو صحابہ کا نہیں وہ قرآن کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں اہل بیت کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں پاکستان کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں اہل دل کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں اہل نظر کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں وہ مکہ کا نہیں, جو صحابہ کا نہیں وہ مدینہ کا نہیں. سیاست دانوں سنیو سمجھو, جس نے ابو بکر سے وفا نہیں کی وہ تم سے وفا نہیں کرے گا. جو عمر کو اچھا نہیں سمجھتا وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا. جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہو سکتی. جھوٹ کہہ رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے تجھے,
بات کر کے تیرے خلاف ماحول پیدا کر رہے ہیں، تعزیہ جلوس نکال کر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا کے اہل سنت کے اس ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ حکمرانوں، محب وطن لوگوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں، تم مجھے کہتے ہو، میرے انداز میں کبھی دیکھو، میں نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا، میرے لوگوں نے کبھی پاکستان کے پرچم نہیں جلائے، لیکن اگر پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں، بارہ چنار کے اندر پاکستان کا پرچم جلایا گیا، بارہ چنار کے اندر پاکستان آرمی مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، بارہ چنار کے اندر گھروں کے اوپر امریکہ اور انڈیا کے پرچم لہرائے گئے، اور اسی طرح گلگت کے اندر پاکستانی پرچم جلایا گیا، گلگت کے اندر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ آج بھی اہل تشیع کے احتجاجات میں، دھرنوں میں بالخصوص واقعے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ تصویریں حسن نصر اللہ کی لگائی جاتی ہیں، جناب حزب اللہ کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان کے باہر کے لوگوں کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں، پاکستان کے شیعہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکتے۔ جب بلوچستان کے اندر ایران سے فائر ہوئے تھے، گولہ بارود مارا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر داخلہ نے دھمکی دی تھی، ہم پاکستان کی حدود میں داخل ہو کے کارروائی کریں گے۔ مولانا محمد احمد نظامی نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، پاکستان کی طرف کسی کے قدم بڑھیں گے ہم روک دیں گے، ہم جواب دیں گے۔ پھر مولانا محمد احمد نظامی نے سوال کیا تھا، اہل تشیع کے رہنما بتائیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں؟ اگر پاکستان کے ساتھ ہیں تو وزیر داخلہ کے اس دھمکی کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایرانی وزیر داخلہ کی ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دیتے۔ میرے قائد کی بات کا جواب آج تک اہل تشیع نہیں دے سکا ہے۔ اس کا مطلب واضح ہوا، ان کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکتے۔ ہم اصلی نسلی پاکستانی ہیں، پیدائشی پاکستانی ہیں، پاکستان پہ فخر کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ اسے ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ اہل تشیع نے ہر دور میں، ہر زمانے میں پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ میں نے دو مثالیں دی ہیں، ملک بھر میں ہونے والے احتجاجات اور دھرنوں کی باتیں کی ہیں، ان میں لگنے والی تصویروں کی باتیں کی ہیں، حسن نصر اللہ کے نعرے بتائے ہیں۔ یہ پاکستان میں کوئی اور انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں یاد رکھو، مسلمانوں یاد رکھو، اب پاور کرانا ہوگا۔ صحابہ کا دشمن اگر ان کا دشمن ہے تو وفادار پاکستان کا بھی نہیں ہے۔ یہ غدار وطن بھی ہے، غدار اسلام بھی ہے، غدار قرآن بھی ہے، غدار دین بھی ہے، غدار عقیدہ بھی ہے۔ بتاؤ 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 سجاور کے مسلمانوں، فجر کا وقت ہے، بتاؤ کیا اس طبقے کے خلاف آواز حق بلند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تذکرے کرو گے صحابہ کے؟ سوال کرو گے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب آپ نہیں، جواب وہ دے گا۔ کون دے گا؟ ہر فرد دے گا، ہر طبقہ دے گا، ہر قوم کہے گی ان کا اسلام سے تعلق یہ محنت کرو گے؟ ساتھ ساتھ ہر گوٹھ میں، ہر دیہات میں، شہر میں، ہر جگہ میں یونٹ بناؤ گے؟ اب کام نہیں چلے گا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، انقلاب کے لیے ذہنی دماغ کو بدلنا ہوگا، دل و دماغ پہ محنت کرنی ہوگی۔ انقلاب یوں نہیں آئے گا، اس کے لیے میدان عمل میں رہنا ہوگا۔ آپ نے عوامی قوت کو جمع کرنا ہوگا، آپ نے قوت کو جمع کرنے کے بعد جناب ہر گلی میں یونٹ بناؤ گے، ہر فرد دے گا، ہر طبقہ دے گا، ہر قوم کہے گی ان کا اسلام سے تعلق یہ محنت کرو گے؟ ساتھ ساتھ ہر گوٹھ میں، ہر دیہات میں، شہر میں، ہر جگہ میں یونٹ بناؤ گے؟ اب کام نہیں چلے گا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، انقلاب کے لیے ذہنی دماغ کو بدلنا ہوگا، دل و دماغ پہ محنت کرنی ہوگی۔ انقلاب یوں نہیں آئے گا، اس کے لیے میدان عمل میں رہنا ہوگا۔ آپ نے عوامی قوت کو جمع کرنا ہوگا، آپ نے قوت کو جمع کرنے کے بعد جناب ہر گلی میں یونٹ بناؤ گے؟ ہاتھ کم کرے ہوئے، کوئی رہے گا تو نہیں؟ مجھے سلہ سجاول میں 100 سے زائد یونٹ چاہیے۔ بناؤ گے؟ بناؤ گے؟
یہ لگاؤ گے؟ چوکوں چوراہوں پہ میں نوکر صحابہ کا سلام صحابہ کرام لکھو گے؟ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچاؤ گے؟ دوسری بات، کسی کے ہاں، آپ کے ہاں، بھائی کے ہاں، دوست کے ہاں، رشتہ دار کے ہاں، چچا، خالہ، ماموں، رشتہ دار، کہیں بھی بچہ پیدا ہو، نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ جی، دو نام اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، ایک معاویہ اور ایک عمر، یہ رکھو گے؟ رب نے میری زندگی چھوڑی، اصحاب رسول کے دشمنوں، تمہاری گالیوں کا جواب، تمہاری گولیوں کا جواب ہم گولیوں سے نہیں دیں گے، ہم گالیوں سے نہیں دیں گے۔ ہم اس ملک میں عمر اور معاویہ اتنی تعداد میں لاکھ کھڑے کر دیں گے، تم جس چوک میں، جس چوراہے میں، جس جگہ میں جاؤ گے تمہیں عمر اور معاویہ ملیں گے۔ ہم ایوانوں میں عمر معاویہ پہنچائیں گے، صدارت اور وزارت کی کرسی پہ عمر معاویہ جائیں گے، فوج، رینجر، پولیس میں عمر معاویہ ہوں گے، علاقوں، شہروں، بستیوں میں عمر معاویہ ہوں گے، ہر محکمے میں عمر معاویہ ہوں گے۔ تمہیں جینا مشکل ہو جائے گا، جدھر سے گزرو گے عمر بھی نظر آئے گا، معاویہ بھی نظر آئے گا۔ یہ محنت کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے محنت کرو گے؟ آپ کی یہ محنت جاری رہے گی، آپ کی کوشش اور کاوش جاری رہے گی۔ علماء کی تقریریں آپ نے سننی ہیں، اسی طرح آپ کے ہاں شہداء کی ایک کثیر تعداد ہے، آپ کے ہاں زخمی و سیروں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ آپ کے شہداء نے خون دے کر اظہار محبت کا اظہار کر دیا، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑے۔ کیا ان کے راستے پر چلنا ہے؟ نہیں چلنا؟ میں آپ سے مطالبہ کروں گا، ماہ رمضان المبارک میں آپ نے اپنا فطرہ، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات ان شہداء کے نام کرنے یا نہیں کرنے؟ جن کے گھرانے بچے یتیم ہو گئے، ایک گھر میں کئی بچے، کئی عورتیں بیوہ، بچے یتیم، گھرانوں کے گھرانے ہم نے عزم کیا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز دنیا میں جو کچھ کرنا پڑا کر گزریں گے، ان شہداء کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہیں ہونے دیں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو سارے۔ یہ سب اپنا زکوٰۃ فطرہ ادا کرو گے، جماعت کے ذمہ داروں تک پہنچاؤ گے، اس میں محنت کرو گے؟ اگر آپ کے یہی ارادے ہیں تو پھر مجھے کہنے دو، شہداء کی ایک کثیر تعداد ہے۔ مجھے وہ بات کبھی نہیں بھولتی جب 4 سکے بھائی ایک وقت میں شہید ہو گئے۔ جب ہم ان کے گھر گئے، ان کا بوڑھا والد جس کی ہاتھ کپ کپاتے تھے، اس نے کرسی پر بیٹھ کر کہا تھا بتاؤ میں کون ہوں؟ ہم نے کہا بابا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں 4 شہید بچوں کا باپ ہوں۔ 14 بچے ایک دن کے اندر یتیم ہو گئے، 4 عورتیں یک لمحے میں بیوہ ہو گئی، ایک بھائی جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا ایک واقعے میں شہید ہو گیا۔ ایک دن میں 21 واقعات میں 21 جوان شہید ہو گئے۔ ایک وقت میں ہمیں شہر میں 21 جنازے پڑھانے پڑے۔ روزانہ شہداء کے گھروں سے واسطہ ہے، مجھے رب کی قسم ہے، میں نے شہداء کے ساتھ ایک دن منایا، شہداء کے بچوں کے ساتھ ہم نے اسے شہداء ڈے کا نام قرار دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس محفل میں ہمارے ساتھ تھے۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی، میں نے ان جنازوں میں پہنچ کر ان کے گھروں میں گیا تھا، میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں سنی تھی، اس گھر میں آوازیں سنی تھی، ابا ابا کی آوازیں سنی تھی، میت کی طرف بھاگتے ہوئے بچے دیکھے تھے۔ میرے دل نے کہا تھا یا اللہ انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی دن ایسا بھی تو ہے انہیں ہنستے ہوئے دیکھوں۔ میں ان روتے ہوئے بچوں کو، ان سسکیوں کو، ان آہوں کو کیسے برداشت کر گیا، شاید آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج بھی لاپتہ لوگ ہمارے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، جن کے کئی وقت ہو گئے گھروں سے لاپتہ ہیں، ان کی بچیاں، ان کے بچے فون کر کے کہتے بتاؤ ہمارے ابا کہاں ہیں، بتاؤ ہمارے ابا کہاں ہیں۔ سجاول کے دوستو مجھے بتاؤ، ان کو میں نے کہا ہنستے ہوئے دیکھوں۔ میں نے انہیں بلایا، ان آہوں اور سسکیاں اور رونے والے بچوں کو ایک فارم ہاؤس میں بلا کر انہیں سیر کروائی۔ میں نے ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے
ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان تصویروں کو دیکھا ہوگا جو بچے کسی مدرسے کے بچے نہیں ہیں, وہ بچے کسی اور جگہ کے نہیں ہیں, وہ کراچی میں شہید ہونے والے ان شہداء کے بچے تھے جن کے ماں باپ نے اسلام کی عزت اور عظمت پر جان قربان کر دی ہے, جن کے ماں باپ نے جناب اسلام کے ان پروانوں پر اپنے ان پروانوں کو لٹا دیا ہے. وہ کھڑے ہو کے اس وقت عزم کر رہے تھے. میں نے ایک ایک کو بلایا, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کے بڑی عجیب بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں فخر ہے, میرے باپ نے جانتی ہے. میں بوڑھے باپ کو بلاتا تھا, سفید داڑھی سے کھڑا ہو کر بے سہارا باپ کہتا تھا مجھے فخر ہے, میرے بچے نے جان قربان کر دی ہے. مجھے ایک عورت ملی, اس نے کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے بیٹے کے 2 بیٹوں کو پیش کر کے کہا تھا فاروقی صاحب پیغام دے دینا سنی قوم کو, میرا جوان بیٹا قربان ہو گیا ہے. میں نے یہ 2 بیٹے بھی آپ کے حوالے کر دیے.